چھوٹے قصبے کی گلیاں ہمیشہ کی طرح آج بھی دھول سے بھری ہوئی تھیں۔ سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان کا رنگ ہلکا سنہرا ہوتا جا رہا تھا۔ آمنہ اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی ٹھنڈی چائے کو دیکھتی رہی جو اس نے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے بنائی تھی، مگر ایک گھونٹ بھی نہ پی سکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی نمی پھر سے اتر آئی تھی جسے وہ برسوں سے چھپاتی آئی تھی۔ آمنہ کی زندگی بظاہر عام سی تھی، ایک سیدھا سا گھر، سادہ سے کپڑے، کچھ پرانے فرنیچر کے ٹکڑے اور دیواروں پر پڑی نمی کی لکیریں، مگر اس کا دل، اس دل میں ایک ایسی کہانی تھی جو شاید برسوں بعد بھی پوری نہ ہو سکے۔ وہ ان لمحوں کے بارے میں سوچتی رہی جب وہ ابھی صرف 16 سال کی تھی، ہنسنے میں تیز، بولنے میں شفاف اور خواب دیکھنے میں بے قابو۔ اس وقت یہ دنیا اتنی سخت نہ تھی جتنی اب لگتی تھی۔ محلہ چھوٹا تھا مگر لوگوں کے دل بڑے تھے۔ شام کے وقت گلیوں میں بچے کھیلتے تھے، ہنسی کی آوازیں آتی، کبھی کوئی پتنگ اڑا رہا ہوتا، کبھی لڑکیاں رسی کود رہی ہوتیں۔ اس ماحول میں ایک نئی تبدیلی آئی۔ وہ نیا مکان جو چند گلیاں چھوڑ کر بنایا گیا تھا، اس گھر میں نئی فیملی آئی تھی۔ اسی گھر کے ساتھ آمنہ کی زندگی بدلنے والی تھی۔ اس گھر میں ایک لڑکا تھا، اسامہ، دبلا پتلا، سنجیدہ چہرہ، سانولی رنگت، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سکون۔ وہ کم بولتا تھا لیکن اس کی خاموشی میں بھی ایک کشش تھی۔ آمنہ نے پہلی بار اسے تب دیکھا جب وہ اپنی والدہ کے ساتھ سبزی لینے آیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں 2 تھیلیاں تھیں اور اس کے چہرے پر تھکن تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کا حوصلہ تھا، جیسے وہ زندگی سے لڑتے ہوئے بھی تھکنا نہیں چاہتا تھا۔ آمنہ کو اس وقت احساس ہوا کہ وہ لڑکا عام نہیں، اس کے اندر کوئی کہانی ہے۔ کچھ لوگ پیدائشی طور پر بھید لیے ہوتے ہیں، اسامہ بھی انہی میں سے تھا۔ وقت گزرا، موسم بدلے، سال کے اندر آمنہ نے اسامہ کو کئی بار دیکھا۔ پہلے نظر سے نظر ملا کرنا، پھر سلام، پھر 2-3 جملے، پھر کبھی کبھی گھر کی چھت پر نماز پڑھتے ہوئے سامنے والی چھت پر اسامہ کا کھڑا ہونا معمول بن گیا۔ وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتا رہتا تھا، شاید وہ بھی کچھ ایسا محسوس کرتا تھا جو آمنہ محسوس کرتی تھی۔ آمنہ کبھی کبھی سوچتی کہ محبت کیا واقعی ہوتی ہے یا انسان بس کسی کی موجودگی سے خود کو مکمل محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسامہ کے ساتھ ایسا ہی تھا۔ وہ اس کے قریب نہیں تھا مگر پھر بھی اس کے دل کے بہت قریب تھا۔ آمنہ کی والدہ سخت مزاج تھیں۔ عزت، رسم و رواج، خاندان، ان سب چیزوں کا خیال ان کے دل و دماغ پر سوار رہتا تھا۔ اسامہ کے گھر کی حالت اچھی نہیں تھی۔ اسامہ کا والد بیمار، ماں کپڑے سیتی اور اسامہ کالج کے بعد دکان پر کام کرتا۔ ان حالات میں کسی رشتے کا تصور بھی آمنہ کے لیے ناممکن تھا، مگر دل بھلا کب مانتا ہے؟ دل وہی کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ ایک دن شام کے وقت آمنہ چھت پر کپڑے سکھانے گئی۔ اس لمحے اسامہ سامنے والی چھت پر کھڑا تھا، ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ اس نے پہلی بار خود سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آمنہ، تم جانتی ہو کچھ باتیں کہیں نہیں جاتی، بس محسوس کی جاتی ہیں۔ آمنہ نے دل تھام لیا، چند لمحوں تک سانس لینا مشکل ہو گیا، پھر آہستہ سے بولی، ہاں کچھ باتیں دل سے دل پہنچ جاتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں سمجھ گئے تھے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے، مگر قسمت کچھ اور لکھ چکی تھی۔ ایک دن آمنہ نے گھر میں ہنگامہ دیکھا۔ اس کی امی رشتے کی بات کر رہی تھی۔ خاندان والوں نے ایک رشتہ بھیجا تھا۔ لڑکا دبئی میں تھا، خاندان اچھا، معاشی لحاظ سے مضبوط۔ آمنہ کی امی کو یہی سب پسند تھا۔ آمنہ نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان جیسے گم ہو گئی۔ دل میں صرف ایک ہی خوف تھا، اسامہ۔ چند دن بعد جب اسامہ کو یہ خبر ملی تو وہ معمول سے زیادہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ روشنی کم ہو گئی جو پہلے تھی۔ اس نے دوبارہ کبھی خود سے آمنہ سے بات نہ کی، بس چھت پر کھڑا رہتا، آسمان دیکھتا، اور جب آمنہ اسے دیکھ لے تو نظریں جھکا لیتا۔ محبت میں سب سے بڑا درد شاید یہی ہوتا ہے، زبان پر آنے سے پہلے ہی لفظ مر جاتے ہیں۔ پھر وہ حادثہ ہوا۔ ایک بس کھائی میں جا گری، شہر بھر میں خبر پھیل گئی۔ زخمیوں کے نام آمنہ کے محلے تک پہنچے۔ اس میں اسامہ کا نام بھی تھا۔ یہ سن کر آمنہ کی دنیا ہل گئی۔ وہ گھبرا کر گلی کے نکڑ تک گئی جہاں لوگ حادثے پر بات کر رہے تھے۔ ہر چہرے پر افسوس، ہر زبان پر خوف۔ کسی نے کہا، چوٹیں بہت آئی ہیں، پتہ نہیں بچ پائے گا یا نہیں۔ آمنہ کے کانوں میں یہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح لگے۔ وہ گھر آئی مگر دل اسپتال میں تھا۔ دن گزرتے گئے۔ اسامہ زندگی اور موت کے بیچ جھولتا رہا۔ کہیں سے یہ خبر آتی کہ اب حالت بہتر ہے، کہیں سے خبر آتی کہ پھر خراب ہو گئی ہے۔
آمنہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، مگر کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس کا نکاح قریب آ رہا تھا اور اس کا دل اسامہ کی سانسوں کے ساتھ بندھ چکا تھا۔ بالآخر ایک رات خبر آئی کہ اسامہ ہوش میں آ گیا ہے۔ کچھ دیر بعد مزید خبر ملی، وہ خبر جس نے آمنہ کو مکمل توڑ دیا۔ اسامہ نے اپنی ماں سے کہا تھا، امی، آمنہ کو میرا سلام کہہ دینا، اسے کہنا کہ میں اس کے لیے کبھی بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا، وہ خوش رہے، میں اس کی زندگی میں کوئی دیوار نہیں بنوں گا۔ وہ رات آمنہ نے روتے ہوئے گزاری۔ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اسامہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کے دل پر محبت کی مہر لگ چکی تھی، مگر ہاتھوں کی لکیریں کچھ اور لکھ چکی تھیں۔ وقت گزرا، آمنہ کی شادی ہو گئی۔ اس نے کوشش کی کہ وہ اپنی نئی زندگی میں خود کو ڈھال لے۔ اس کا شوہر اچھا انسان تھا، اس نے اسے کبھی تکلیف نہیں دی، مگر دل کا خالی پن کوئی نہیں بھرتا۔ اسامہ کی یادیں آمنہ کے اندر کہیں دفن ضرور ہو گئیں، مگر ختم نہیں ہوئیں۔ شادی کے چند سال بعد آمنہ کے 2 بچے ہو گئے۔ زندگی چل رہی تھی، مگر دل کی دنیا رکی ہوئی تھی۔ شوہر کو کبھی کبھار لگتا کہ آمنہ کہیں کھو جاتی ہے، مگر وہ اسے کبھی مجبور نہ کرتا کہ وہ سب کہے جو اس کے دل میں تھا۔ رشتہ محبت سے نہیں، سمجھ سے چل رہا تھا۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ آمنہ کے شوہر کا ایک دن حادثہ ہوا اور وہ جانور نہ ہو سکے۔ آمنہ بیوہ ہو گئی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ اس نے ہمت کی، جینا سیکھا، مضبوط بنی، مگر دل کبھی مکمل نہ ہوا۔ سال گزرتے گئے، کل تک کے ہنستے مسکراتے چہرے آج یادوں میں بدل چکے تھے۔ بچوں کی شادیاں، گھر کی ذمہ داریاں، محلے کے بدلتے لوگ، سب کچھ بدل گیا، مگر اس کے دل کے ایک کونے میں اسامہ ویسا ہی رہ گیا تھا جیسے برسوں پہلے تھا۔ ایک دن غروب آفتاب کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ آمنہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا، چہرہ تھکا ہوا مگر آنکھیں وہی۔ آمنہ، پہچانا؟ آمنہ کے قدم ڈول گئے۔ سامنے اسامہ کھڑا تھا، برسوں بعد، مگر بالکل ویسا ہی محسوس ہونے والا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب شکر گزاری، ایک گہرا سکون اور ایک نہ ختم ہونے والی خاموش محبت تھی۔ اس نے سر جھکا کر کہا، میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا تمہیں ایک بار دیکھ لوں۔ زندگی نے بہت دور پھینک دیا، مگر دل کی کچھ یادیں وہیں کی وہیں رہ گئیں۔ آمنہ کے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ اسامہ، تم نے کیوں اتنی خاموشی اختیار کی؟ اسامہ مسکرا دیا، وہی خاموش، تھکی ہوئی مگر سچی مسکراہٹ۔ تم خوش رہو، بس یہی چاہتا تھا۔ محبت کبھی کبھی چھوڑنے میں بھی ہوتی ہے آمنہ۔ انہوں نے گھنٹوں بات کی، اپنے گزرے سالوں، اپنے دکھوں، اپنی ماضی کی کمزوریوں، اپنی ادھوری خواہشوں کے بارے میں۔ آمنہ نے دہائیوں بعد جانا کہ اسامہ نے کبھی شادی نہیں کی، وہ اپنی ماں کا سہارا بنا رہا، پھر سرکاری نوکری میں لگا، پھر ماں کا انتقال ہوا، مگر دل کا وہ کونا ہمیشہ خالی رہا۔ اس گفتگو کے بعد جیسے دونوں کے دلوں میں جمع برسوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اسامہ اٹھا، آمنہ کے دروازے کے پاس رکا اور بولا، کچھ محبتیں مکمل نہ ہو کر بھی زندگی کو مکمل کر دیتی ہیں، تم میری ایسی ہی محبت ہو۔ آمنہ نے آنکھیں بند کر کے دل سے کہا، اور کچھ لوگ دل میں پوری عمر رہتے ہیں، چاہے زندگی میں کبھی نہ رہ پائے۔ وقت ٹھہر سا گیا، پھر اسامہ چلا گیا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ مگر اس بار آمنہ کے دل میں درد نہیں تھا، سکون تھا، ایک عجیب سا خاموش سا سکون۔ انہی دونوں کی کہانی وہیں مکمل ہوئی جہاں سے کبھی شروع ہوئی تھی، خاموشیوں کے اس پار۔